نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کے اس جمعۃ المبارک کے رحمت بھرے موقع پر چند ضروری احادیث مبارکہ، ان کے اصطلاحات اور ان پر جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ الزامات لگائے جاتے ہیں، سوال کیے جاتے ہیں، ان میں سے 3 باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور حضور کے فرمان کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی بات یہ یاد رکھ لیں کہ آج کل فتنہ الحاد، حدیث کا انکار بہت بڑھ رہا ہے، اور اس کے اندر بہت سے سوالات جس کی بنیاد بھی نہیں ہے اور جن کو محدثین کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور نسبت محدثین کی طرف مصنفین کی طرف کی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں جاہل واعظ ذاکر اسی طرح جو خطیب ہیں، انہوں نے بھی ایک تصور بنا لیا ہے کہ جو ہم نے سنا ہے بغیر دیکھے وہی بات آگے کرنی۔ پڑھے لکھے لوگ بھی بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہوں، اور اس غلط فہمی کا حال یہ ہے، اول تو بعض لوگ تو حدیث کو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ بڑے لوگ ہیں، چینل پہ ہیں، اسکالر بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اس سوال کا جواب تو بارہا آپ سن چکے ہوں کہ جب آپ نے حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور میں چاہتا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو یہ بات سمجھا دوں تاکہ کوئی شخص حدیث کا انکار کر رہا ہو تو کم از کم حضور کا دیوانہ اس کو جواب تو آنا چاہیے کہ میں نے کل جو اپنا منہ دکھانا ہے آقا کریم کو۔ اب وہ سمجھنے کی بات یہ، قرآن مجید نے کسی ایک مقام پر یہ تعارف نہیں کروایا کہ میں اللہ کی کتاب ہوں۔ آپ کہتے ہیں نا یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے، اس کا تعارف خود قرآن نے نہیں کرایا۔ اب کسی کو پوچھے، جس مرضی مسلک سے پوچھے کہ جی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہاں جی اللہ کا کلام۔ بڑے بڑے مخالف بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہے یہ اللہ کا کلام، لیکن اللہ کا کلام کا تعارف کروایا کس نے؟ سبحان اللہ۔ اب اس کا جواب بھی سمجھ لیں۔ ایک محترم تھے، وہ بڑا اس پر چیخو پکار کر رہے تھے کہ حدیثیں حضور علیہ السلام کے بعد گھڑی گئی ہیں، معاذ اللہ علیہ باللہ، 100-200 سال کے۔ بھائی ایک رائٹر تھا، اس نے یہ لفظ بولے ہیں، اسلام کی تاریخ میں اس الزام کی حقیقت نہیں ہے۔ الزام کوئی بھی لگا سکتا ہے، دلیل دے۔
صحابہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں نماز پڑھ رہے تھے، حضور کی زندگی سے انہوں نے لیا، حضور کی زندگی سے انہوں نے سمجھا، حضور کی زندگی سے انہوں نے سنا اور اس کو نوٹ کیا. ایک الگ موضوع ہے. اب صرف 3 باتوں پر میں نے فوکس کرنا. پہلی بات، حدیث کی حیثیت کیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حدیث کو اپنے کلام کے برابر رکھا. جس مقام پر آپ کو لفظ حکمہ، حلوے والی، کاف میم گول تا، حکمت، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اسی طریقے سے ایک اور مقام پر فرمایا کہ قرآن مجید اس کو انا نحن نزلنا الذکر، اس ذکر کو نازل بھی ہم کرتے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو ہم محافظ بھی ہم ہیں. ایک مقام پر فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کلام مجید بھی عطا کیا اور اس کو بیان کرنے کا بھی سلیقہ ہم ہی آپ کو دیں گے. حکمت کئی مقامات پر یہ لفظ آیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے نیچے اترے، آپ سامنے تشریف لائے، لوگ کھڑے تھے، تو آپ نے یہ دیکھیں کتنی آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات حضور علیہ السلام غار سے لے کے نیچے اترے، چھٹی کوئی آیت نہیں. جب یہ 5 آیات آپ نے مشرکین مکہ کے سامنے پڑھی، انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے تو کبھی یہ کلام نہیں سنا. اب میں آپ کے سامنے یہ 5 آیات رکھ رہا ہوں. ان پوری 5 آیات میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ قرآن ہے، چھٹی آیت نہیں ہے. ذرا اس کو ڈوب کے سمجھیں. ان لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو ان لوگوں نے جب پوچھا یہ کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے وہ جو 5 آیات تھی ان کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے. کہ اس کلام کی کتنی آیات سنائیں؟ 5. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو 5 آیات کلام سنائی، جب حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، حضور نے فرمانا یہ قرآن ہے. اب آپ سے میرا ایک سوال ہے، حضور کے بول نے سمجھا دیا یہ قرآن ہے، تو پہلے حضور کے بول سمجھے یا اللہ کا کلام سمجھے؟ اللہ کا کلام حضور بولے نہیں سمجھ میں آئی. اینڈ پر حضور نے جب فرمایا یہ کیا ہے، اللہ کا قرآن ہے، تو حضور کی زبان سے اللہ کا کلام سمجھنے کی نوبت آئی. اب اس بات کو جان گئے اللہ کا قرآن ہونا وہ حضور کی زبان پر موقوف. کعبہ کس نے بنتے دیکھا؟ کہ یہاں کعبہ، دنیا میں کئی عمارات ہیں، بڑی بلند والا بلڈنگ، کمال کی بلڈنگ ہے، اس پر کمال کے پتھر لگے. اگر روئے زمین پر ایک ہی گھر کو حضور نے فرمایا یہ کعبہ ہے، ہم نے تو نہیں بنتے دیکھا. حضور نے فرمایا جبریل ہے، ہم نے تو نازل ہوتے نہیں دیکھا. جو فرماتے گئے وہ مانتے چلے گئے، وہ ایمان بن گیا. اب جہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن نے اپنا تعارف کبھی نہیں کروایا. اب ایک بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، سب جانتے ہیں. آپ ذرا یہ سورت پڑھیں، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. اس کا ترجمہ کریں. اے حبیب آپ فرما دیں، پہلے قل آیا اور بعد میں کیا آیا؟ هو اللہ احد، وہ ایک ہے. اب اللہ نے تو نہیں کہا کہ وہ میں، اگر وہ کہے تو اللہ کس کو کہہ رہا؟ میں جملہ ہی کوئی نہیں. اب آپ اس جملے کو پڑھیے، هو اللہ احد. اللہ پاک نے اپنا تعارف بھی حضور کی زبان سے جوڑ کر فرمایا میرا بھی بتانا ہو تو محبوب آپ نے بولنا ہے، انہوں نے سمجھنا ہے. اب آپ کو بڑی باریک بات سمجھانا چاہتا ہوں
قل کہہ کر فرمایا میرا تعارف بھی تب ہوگا جب زبان مصطفیٰ اس کی گواہ ہوگی۔ اب رب کا ایک ہونا دوسرے درجے پہ آیا، رسول کا فرمانا پہلے درجے پہ آیا۔ لفظ بولیے نا، قل هو اللہ احد، قل پہلے ہے یا هو اللہ پہلے ہے؟ قل پہلے، تو قل کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اے حبیب آپ فرما دیں، محبوب آپ کیا فرمائیں؟ فرما میں ایک ہوں، تو باری تعالیٰ تو فرما دیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کلام الہی ہو یا ذات الہی ہو، اللہ رب العزت نے اس کے تعارف کو زبان مصطفیٰ کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ یہ ہے حدیث۔ یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ اب آگے چلیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ آج کل ختم البخاری بہت ادارے چلا رہے ہیں تمام مسالک میں، کیونکہ علوم اسلامیہ کے کورسز ختم ہو چکے ہیں، تو ختم البخاری، ختم مسلم، اس طرح کی احادیث کی جو کتاب بڑی ضخیم یا صحیح تر ختم ہوتی تو پھر اس پر اجتماعی طور پہ ایک درس دیا جاتا، کوئی محقق، کوئی مدرس، وہ اس بات پر کوئی 2 4 5 احادیث کو بیان کرتا اور پھر اس کو بیان کرتا ہے کہ اس کو یہ فرمایا گیا۔ صدیاں گزر گئی ہیں، فرمان رسول کی نئی سے نئی جہت نکلتی ہوئی امت کے سامنے آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک رہنا۔ کوشش کیا کریں دروس بخاری میں شامل ہونے کی۔ لاہور میں تو بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے نا 15 دسمبر کو، ہر جگہ ہوتا، تمام مسالک کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہوتا۔ جب سالانہ اجتماع ہوتے ہیں، امتحانات ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ اداروں میں ہوتا، اس میں شامل ہوں۔ اور یاد رکھ لیں ایک بات، اگر کسی کے پلے پڑ جائے آپ کی وجہ سے، کتنی باتیں، نوٹ کتنے ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ 100 1000 میں ان کی بات نہیں کر رہا، 10,000 میں ان کی بات نہیں کر رہا، صرف ایک بات۔ کتنی باتیں؟ ایک بات۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کے پلے پڑ جائے، کسی کو سمجھ آ جائے اور وہ اس پر عمل بھی کر لے، آپ نے بات کی، اس کو پسند آ گئی، بھلے آپ نے پڑھی یا نہ پڑھی، مگر وثوق سے کہتے کہ ہاں یہ بات میں نے پڑھی ہوگی، عمل اس نے کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ بیان کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک شخص کو جب بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا نا، تو اللہ پاک نے دیکھا عمل اس کے پلے ہی کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہیں نا بخشش ہو جائے، بولیے کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ سارے کہتے ہیں نا اللہ ہمیں دوزخ میں ڈال دے، جی بولیے۔ یہ دیکھیں نا اس نہ کہنے میں ہم کتنے تیز ہیں۔ کیا خیال ہے؟ چلے نا جائے ایک شہر چکر لگا لیں۔ سگریٹ والا بھی کہتا ہے ماچس تو ملنی کوئی نہیں، وہ بھی کہتے چلو ادھر سے چکر لگا لو۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب اللہ کی بارگاہ میں آیا تو عمل اس کے پلے نہیں تھا، عمل اس کے پلے ایک نیکی نہیں تھی۔ قربان جائیں رب کی محبت کی۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اس جگہ سے کچھ کمرے میں اندر ایک محل ہے، اس میں جو پڑا ہے وہ لے آؤ۔ تو سفید بادل کی طرح وہ بہت بڑی شے اٹھا کے لے آئے، نیکیوں کے پلڑے میں رکھا، وہ بھاری ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اتدری ما ھذا، تجھے معلوم ہے کہ یہ جو نیکیوں کا پلڑا ایک شے سے بھارا ہوا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا لا عالم، باری تعالیٰ مجھے خبر نہیں، مجھے اس بات کی خبر نہیں کہ یہ جو سفید بادل کی طرح یہ کیا۔ فرمایا میرے بندے، دنیا میں تو نے کسی کو ایک بات ایسی بتا دی تھی، اس پر لوگوں نے عمل کر لیا، بات تو نے بتائی اور عمل انہوں نے کیا، اس عمل کا صدقہ ہے تیری بخشش کا بہانہ بن گیا۔ ایسے نہیں محدثین آئے، کسی وجہ سے آئے کہ لوگوں حضور کو راضی کر لو، لوگوں حضور کو راضی کر لو۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث دیتے تھے باوضو ہو کے، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو خوشبو لگاتے، نئے کپڑے پہنتے، امامہ باندھتے، آگے خوشبو کی ایک انگیٹھی رکھتے اور خود ممبر پر جلوہ گر ہو کے فرماتے پوچھ میرے محمد کی باتیں کیا پوچھتا ہے۔ اہتمام اتنا کرتے کہ حضور کی بات
ادب سے ہو، احترام سے ہو، پورا انتظام و انصرام سے ہو، اور ہر رات تاجدار کائنات کا دیدار ہوتا تھا۔ ہم بھی کہتے ہیں نا حضور کا دیدار ہو، کرنا کچھ نہیں، کرنا کچھ نہیں۔ نانا جی بن گئے ہیں، دادا جی بن گئے ہیں، کاکے کو کھلا رہے ہیں، بچہ جاب پہ گیا ہوا، پوتا گود میں بٹھایا ہوا، سارا دن گھر میں بیٹھے۔ یہ بھی بابا جی تھے، یہ جو دنیا میں محدثین بنے۔ ہم میں کتنے ہیں جن کی ایف اے، بی اے، ایم اے تعلیم ہے، ایک بھی رسول اللہ کے کام کے لیے نوکری کرنے کو تیار نہیں، نام حضور کا لیتے ہیں۔ ایک سمپل سی بات ہے نا، تصور کریں کہ سامنے آقا، 4 سوال تو ہر امتی سے ہونے، بتا امتی میرے لیے کیا کر کے لایا؟ صرف بچے ہی پیدا کرنے تھے، وہ تو پہلے ہی موجود ہیں، اگلی مخلوق کسی کھاتے نہیں جاتی، 15 اور پیدا کر دیے۔ یہ پوچھا جانا، میں بار بار جمعے پہ کبھی کبھی تھوڑی بات آ جاتی ہے، میں چھیڑ دیتا ہوں، ناراض تو نہیں ہوتے نا، پیار سے بات کرتے۔ اب ایسے ہی نا جیسے آپ اکٹھے 4 احباب بیٹھتے تو بات کرتے ہیں، تو آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص ایک بات کسی کو سمجھائے اور کسی گم راستہ، گم گشتہ کو آپ کی وجہ سے ہدایت مل جائے، راستہ مل جائے، راستہ مل جائے، جو وہ عمل کرتا رہے گا اس کے ہر عمل کا اجر آپ کو بھی اللہ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ہماری زبانیں بند ہو گئی، حساب کتاب لینا تو زبان چلے گی، بچے کا پوچھنا تو زبان چلے گی، رشتہ لینا دینا تو زبان چلے گی، سلامی کرنی ہو تو زبان چلے گی، برتھ ڈے پہ گفٹ لینا دینا تو زبان چلے گی، بیگم صاحبہ نے کیا کہا زبان چلے گی، بیگم صاحبہ کو راضی کرنا تو زبان چلے گی۔ کہاں بند ہوگی؟ حضور کی حدیث پہ۔ کھانا کھاتے ہوئے باپ بیٹے کو حدیث نہیں سناتا، بیٹی کو حدیث نہیں سناتا۔ بھائی بہو لائے ہو، بہو کو بھی مصطفیٰ کا دیوانہ کریں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سارے بیٹے اس دور میں محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے۔ آپ کے پوتے نواسے تک آپ کی ایک لائن آتی کہ آپ کی پوری نسل میں کوئی بھی عالم یا محدث ایسا بچہ نہیں گزرا کہ جس کے اوپر علم کا ٹائٹل نہ لگتا ہو۔ 90 سال آپ نے درس حدیث دی ہے۔ یہ ایسے محدثین کی کتابیں نہیں آ گئیں۔ ہمارے ہاں گزارے کے لیے پڑھ لیتے ہیں، پھر جاب کی تلاش کرتے ہیں، جی جاب نہیں ملتی۔ آپ نے پڑھا کس لیے؟ اگر آپ نے جاب کے لیے پڑھنا تھا تو پکوڑے بنانے والا کون سا جاب کے لیے پڑھ رہا؟ نہیں پڑھا اس نے، وہ کر رہا۔ آپ جاتے ہیں یہ بیکری والوں سے چیزیں لینے یا میڈیکل ٹیسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی کون سے اتنے پڑھے ہوتے ہیں؟ سرجن ٹیسٹ لکھ کے دیتا، میڈیکل کے آپ ایکسپرٹ کے پاس ٹیسٹ لے کے جاتے ہیں، وہ کمپیوٹر کے ساتھ ساری آپ پروسیس دے کے پرنٹ نکال کے دے دیتا ہے، یہ جی آپ کا ٹیسٹ ہے۔ لکھنے والا کون ہے؟ کر کے دینے والا کون ہے؟ اور اندھا اعتبار وہ سرجن کرتا ہے جس کی ایجوکیشن مجھ سے زیادہ۔ اس لیے یاد رکھ لیں، پڑھے لکھے کی دنیا میں کبھی قدر نہیں ہوئی۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کام کیا، بھلے وہ دنیا کے ایجوکیشن سے نابلد کیوں نہ ہو، رب اس کی عزتوں کی محبتوں کے ڈنکے ضرور بجاتا۔ آپ محدثین کو پڑھ لیں، آج کے علماء کو پڑھ لیں، علماء حق کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ بات تو آپ سمجھ گئے نا کہ حدیث کا ایک درجہ ہے۔ اب یہاں دوسری بات کی طرف آ جائیں۔ ہمارے ہاں جہالت اتنی ہے کہ کسی شخص کو آپ حدیث سنائیں، وہ کہتا ہے جی حدیث بخاری میں ہے، سیدھا نام بخاری کا لیں گے کہ جی یہ حدیث جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یا آپ سنا رہے ہیں، کیا یہ بخاری میں ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ مسلم میں ہے؟ یہ جو سوال ہے کہ یہ حدیث بخاری میں ہے کہ نہیں، کل محدثین میں کسی ایک نے نہیں کیا۔ یہ جو ہمارے ہاں بڑا رولا ڈالا جاتا ہے نا، بخاری میں دکھلاؤ، بخاری میں دکھلاؤ۔ بخاری آ رہے ہیں چاروں ائمہ کے بعد، امام اعظم ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام حنبل ان کے بعد آ رہے ہیں۔ امام حنبل کے شاگرد ہیں امام بخاری۔ اب حدیث پیچھے سے آ رہی، کیا ساری عمر امام حنبل نے ایک ہی شاگرد بنایا؟ ذرا سوچیے نا اپنے ذہن سے۔ آپ کہتے ہیں بخاری میں دکھلائیں، تو کیا بخاری کے علاوہ کسی کوئی استاد معلم کو شاگرد محدث حدیث پڑھنے کے لیے نہیں ملا؟ ایک ہی جواب ہے، ہو نہیں سکتا۔ اور اگر معاذ اللہ ملا ایک بخاری لینا، باقی کدھر جائیں گے؟
محدثین نے تو نام بیان کیے، کس کے پاس کتنے استاد آیا کرتے تھے، کس کے پاس کتنے شاگرد ہوتے تھے، کس کے اسٹوڈنٹ کی تعداد یہ ہے، کس کے. اب یہ سوال کہ امام بخاری جس حدیث کو درج کریں وہ صحیح ہے، یہ بات سمجھ لیں، جس حدیث کو امام بخاری درج کرے وہ صحیح. امام بخاری نے خود اپنی کتاب میں اس بات کو بیان کیا. جب ان پر الزام لگا تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی بخاری صحیح ہے؟ ہمارے ہاں یہ بڑا تصور ہے کہ صحیح وہ حدیث ہے کہ جس کو بیان کرے امام بخاری. اب یہ ذرا امام بخاری کے الفاظ سن لیں. آپ فرماتے ہیں اپنی صحیح بخاری کے بارے میں، پھر آگے جا کے صحیح کی بھی ڈیفینیشن سن لیں. آپ ذرا فون بند کر لیں نا اللہ کے گھر میں، تو میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، میں آپ کا ماتھا چوم لوں گا. اللہ اکبر سبحان لا تعلق کی دروازے پہ کریں، اللہ رسول کے کام کے لیے تعلق یہاں آ جائیں اور محبت سے. ٹھیک ہے، طاہر صاحب نام ہے نا، چلیں ٹھیک. اب یہ حدیث مبارکہ، بڑے اچھے انسان ہیں جی، اللہ پاک ان کے والد گرامی کو درجے بلند کرے. وہ یہاں سامنے آ کے بیٹھا کرتے تھے، وقت کے مرد کلندر تھے. اب یہ ذرا لفظ امام بخاری کے سنیں. یہ جو الزام لگایا جاتا ہے بخاری میں دکھلاؤ، بخاری میں دکھلاؤ، امام بخاری فرماتے ہیں ما ادخلت فی کتابی الجامع الا ما صح. فرماتے ہیں میں نے جو بخاری لکھی ہے نا، بخاری، اس میں تو حدیث صحیح ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا. وَتَرَكْتُ جُمْلَةً مِنَ الصِّحَاحِ خَشْيَةً أَن يَطُولَ الْكِتَابُ. اور بہت زیادہ صحیح حدیثیں ایسی ہیں جو میں نے اس میں جمانے کی، وہ اس کے علاوہ ہیں جو میری اس کتاب میں موجود. اس میں نے تھوڑی جمع کی ہیں، بہت زیادہ حصہ صحیح کا میں نے چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اب یہ کون بیان کر رہا ہے؟ بولیے نا. امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں کہ میری اس کتاب میں آپ نے خود خدشہ ظاہر کیا، فرمایا میں نے اس لیے یہ ساری حدیثیں اکٹھی جمع نہیں کی کہ کتاب زخیم ہو جائے گی. 1,00,000 کتنی؟ 1,00,000 حدیث امام بخاری کو زبانی یاد تھی. سبحان اللہ. کتنی؟ 1,00,000. اور بخاری میں کتنی؟ سبحان اللہ. اگر آپ اس کی ریپیٹیشن یعنی بار بار کا تکرار نہ نکالیں تو کم و بیش 7,000 کے قریب ہے. یاد کتنی تھی؟ 1,00,000. بولیے نا کتنی؟ ذرا کلاس سمجھے نا. کتنی یاد تھی؟ 1,00,000. کسی مولوی صاحب کو چھیڑیں، وہ بڑا حیران ہوگا یہ کہاں سے سن کے آئے. اللہ. زبانی یاد تھی 1,00,000، درج کی 7,500، اور جو اس کے علاوہ تھی وہ زیادہ ہیں جو اس میں درج کی. اسی طرح ایک الزام لگایا جاتا ہے امام مسلم پہ، ان کی کتاب میں دکھاؤ. امام مسلم فرماتے ہیں، اب ان کا بھی قول سن لیں، انما اخرجت هذا الكتاب وقلت هو الصحاح. میں نے جو تخریج کر کے کتاب بنائی ہے اس میں تو ہیں صحیح حدیثیں. امام مسلم نے فرمایا وَلَمْ أَقُلْ أَنَّهُ مَا لَمْ أُخْرِجْهُ مِنَ الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ ضَعِيفٌ. فرماتے یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ جو میری کتاب میں صرف وہ صحیح ہیں اور جو اس کے علاوہ ہیں وہ ضعیف ہیں. اب یہ دو باتیں آپ سمجھ گئے نا. نہ تو یہ امام بخاری کا اعتراض، ان پہ الزام لگتا ہے کہ جی جو امام بخاری نے لکھا ہے صحیح میں یا ان کی بخاری میں وہ صحیح، اس بات کو خود امام بخاری نے رد کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ڈوب کے سمجھ رہے ہیں یا اوپر اوپر سے؟ بھائی جو کوئی کہے، آپ پکڑ لیں اس کو کہیں یہ کہاں لکھا ہے امام بخاری فرمایا جو میں نے لکھا وہ صحیح، ایک بات، یا فلاں امام نے حضور سے لے کے امام بخاری تک امام بخاری نے فرمایا ہو جو میں لکھ دوں وہ صحیح، جو اس کے علاوہ ہے وہ رد کر دیں، اس جگہ نکال کے دکھاؤں. اور یہی بات امام مسلم بھی فرما رہے ہیں. تو ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بات کسی ایک امام نے بیان نہیں کی. ایک قول تھا، چلتا آیا چلتا سنتے گئے سناتے گئے سنتے گئے سناتے گئے، نہ کسی نے پڑھا نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے چھانا، بھئی کیا بلا. اور بڑی عجیب بات آگے آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری بات میں سنا رہا ہوں اس وقت. میں نے کہا 3 ہی باتیں ہوں گی. پہلی میں نے بات بتائی، حدیث ایسے ہی اللہ کا کلام ہے جیسے اللہ پاک کا اپنا کلام. اور قرآن نے کہا ہے زبان مصطفیٰ سے، آواز تھوڑی صحیح کریں، زبان مصطفیٰ سے جو نکلے وہ ایسے ہی ہے جیسے کلام ہے. فرق یہ ہے
اللہ کا کلام تلاوت کی شکل میں پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ کا کلام عمل کی شکل میں کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن سمجھ نہیں سکتے جب تک رسول معظم اس بات پر خود عمل کر کے نہ دکھا دیں۔ اور یہ بھی بات طے ہو گئی کہ یہ دعویٰ کرنا کہ جو بخاری نے لکھا یا جو مسلم نے لکھا وہ صحیح، یہ غلط ہے۔ جہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے پہلے یہ بات سنی تھی آپ نے؟ جی یہ طاہر صاحب، حافظ صاحب جی تو ملے تندے نا اس طرح جی بیٹ اور نال۔ اور تیسرا بڑا عجیب اعتراض ہے، ذرا چوکس ہو کے سنیں۔ اب تیسرا اعتراض یہ ایک سوال بھی ہے، اس کا جواب بھی آپ نے تلاش کر۔ ظاہر ہے امام بخاری نے ادھر سے بھی حدیث لی، ادھر سے بھی لی، ادھر سے بھی لی، ادھر سے بھی لی، ٹھیک ہے۔ کائنات حدیث میں ایک کتاب آئی تھی، اس کا نام تھا، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ سب سے پہلے وہ کتاب آئی حدیث کی، اس کا نام تھا حمام بن منبہ، صحیفہ حمام بن منبہ۔ یہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے حدیث لی۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے حدیث لی۔ ان کی ایک کتاب ہے، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی کتاب میں جمع کیا۔ غور سے سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے سند، آپ نے اکثر علماء کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، قال ابو ہریرہ، قال ابو سعید خدری، قال جعفر بن طیار، قال عباس بن، یہ اس طرح کے لفظ جب آپ سنتے ہیں نا، یہ جو آگے نام آتا ہے نا، اس کو سند کہتے ہیں۔ اردو میں کہتے ہیں بشیر صاحب نے بات کی، ان سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، انہوں نے اس سے سنی۔ یہ جو ترتیب ہے نا ناموں کی، اس کو کہتے ہیں سند۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ناموں کا آپ کہتے ہیں نا، میرا شجرہ سے میرا بابا، میرا پردادا، میرا لکڑ دادا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند۔ حدیث میں سند ناموں کا، ایک صحابی نے دوسرے سے سنا، دوسرے نے تیسرے سے سنا، تیسرے نے چوتھے سے سنا، اس کو اسناد، سند الحدیث۔ اب بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو کر رہا ہوں، یہی بات یہیں پہ ختم ہو جائے گی اگر آپ کو سمجھ آ گئی۔ یہ بات کہنا جو بخاری میں ہے وہ صحیح ہے، اور جو بخاری کے بارے وہ صحیح نہیں، یہ سمجھنا۔ جو کچھ بخاری میں ہے وہ صحیح ہے، اور جو بخاری کے باہر ہے وہ صحیح نہیں۔ یہ جو صحیفہ حمام بن منبہ ہے، اس میں 97 حدیثیں موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی اس میں کل احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور وہ 100 نہیں ہیں، اس کے صرف 4 راوی ہیں۔ چاروں راوی، اب نام بتا بھی دوں تو آپ شاید اس کو اتنا نہ لیں، لیکن میں نام بتا رہا ہوں۔ وہ 4 راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرزاق 1، معمر 2، حمام 3، ابو ہریرہ 4۔ بس یہ ذہن میں رکھ لیں، کل 97 حدیثیں صرف ان 4 سے آئی ہیں، 5واں کوئی نہیں، سند ایک ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھ لیں، سند کیا ہے؟ ایک۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بھائی ہے، پھر دوسرا بھائی ہے، پھر تیسرا بھائی ہے، پھر چوتھا بھائی، بس۔ کوئی باہر بات کرے وہ کہیں گے نہیں اس کے بھائی سے اس نے سنا، اس نے اگلے سے سنا۔ یہ ذرا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب ذرا ایک بات کو غور سے بتائیے، یہ بات کہ جو بخاری میں ہے 97 حدیثیں تھی، اس میں سے امام بخاری اور امام مسلم نے مل کر حدیثیں لی 23۔ کل کتنی حدیثیں تھی؟ 97۔ پھر بولی کتنی تھی؟ 57۔ اس میں سے 23 حدیثیں امام مسلم اور امام بخاری نے لے لی، جس کو درجے میں آپ کہیں گے بہت بڑی صحیح اصح، یہ تو لوگ آپ کہتے ہیں نا۔ اور 16 حدیثیں ایسی ہیں، 16، 23 میں دونوں ایک ہیں، امام بخاری اور امام مسلم۔ 16 حدیثیں ایسی ہیں جو صرف بخاری نے لی ہیں، مسلم نے نہیں لی۔ یہ ذرا نا اس طریقے سے سمجھا رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ 23 لی ہیں دونوں نے،
16 لی ہیں امام بخاری نے مگر امام مسلم نے نہیں لی. اور 58 یہ حدیثیں امام مسلم نے لی ہیں, باقی امام بخاری نے نہیں لی. اب ذرا یہ جو تقسیم ہے 97 حدیثیں دونوں میں تقسیم ہو گئی, مگر دونوں نے 97 کی 97 جمع نہیں کی. سمجھ آ گئی آپ کو؟ کل تھی 97, حمام بن منبع, ان میں سے کچھ لے لی امام بخاری اور مسلم نے اکٹھے, کچھ بخاری نے لے لی مسلم نے نہیں لی, اور کچھ مسلم نے لے لی بخاری نے. اب میں ایک سادہ ایک عام طالب علم آپ سے سوال کرے کہ دونوں نے جو حدیث نہیں لی وہ کدھر جائے گی؟ اللہ اکبر. آپ نے کہا یہ بخاری, اور بخاری میں حدیث وہ لے رہے ہیں جس میں سے ساری حدیثیں نہ بخاری نے لی نہ مسلم نے لی, راوی سند ایک ہے. وہ حدیث جو بخاری اپنی کتاب میں لے یا امام مسلم دونوں لے, اس کو آپ کہیں جی اصح, سب سے صحیح تر. یہ قاعدہ کس نے بنایا؟ اللہ اکبر. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ یہ ایک حدیث ہے. اور پھر حیرت کی بات, حمام بن منبع کی جو حدیث ہے وہ اصح تر بھی نہیں, یعنی صحیح تر بھی نہیں, درجے میں نیچے ہیں. جو شرائط امام بخاری نے طے کی ہے اس کے مطابق بھی نہیں ہے درجے میں. ذرا سمجھ لیں, بخاری 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 کے بخار والو, بخاری میں دکھاؤ. بخاری میں جو حدیثیں صحیح حمام بن منبع کی بیان ہے وہ اصح بھی نہیں, صحیح تر بھی نہیں, مگر امام بخاری نے ساری حدیثیں اس میں سے لے کر بیان نہیں کی, اور نہ ہی امام مسلم نے ساری بیان کی. میرا سوال ہے, باقی جو حدیثیں رہ گئیں وہ صحیح مانے یا نہ مانے؟ چلو اللہ اکبر. یہ تو طے ہو گیا نا, صحیح کی شرط کسی محدث کی نہیں ہے. یہ تو ایک قول ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر امام بخاری نے جو شرط متعین کی, جو حدیث اس درجے کے مطابق ہوگی وہ مانیں گے. یہ قول کسی محدث کا نہیں, نہ علم اصول الحدیث کا یہ قول بنتا کہ جی یہ بات یہ کہیں گے تو میں مانوں گا, نہ کہیں گے ارے فرمان مصطفیٰ کا بخاری سے پہلے کا آیا ہوا, آپ رد نہیں کر سکتے. ہاں درجہ ہوگا, اگر وہ شرائط امام بخاری کے مطابق پوری نہیں تو باقی بھی تو محدث ہیں. بعض کہتے ہیں امام بخاری مسلم نے لے لی تو اقوا ہے. یہ قول کس کا؟ اگر اقوا ہے تو کتاب ایک ہے, حدیثوں کی 3 قسمیں بن رہی, ایک کو بخاری اور مسلم لے رہے ہیں, اقوا بن گئی. ایک بخاری لے رہے ہیں مسلم نہیں لے رہے, اور ایک مسلم لے رہے ہیں بخاری نہیں لے رہے. وہ درجہ کدھر جائے گا؟ نیچے باقی جو رہ گئی حدیثیں اس کو صحیح نہیں مانیں گے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آج ذرا فنی بات کرنی تھی کہ بخاری کے درس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کسی کی شاگردیت میں جائیں, کسی کے زانوے تلمذ اختیار کریں. یہ ہے وہ علم جس علم پر محدثین نے کتابیں لکھی کہ کوئی شخص اگر آپ کو کہے کہ حدیث صحیح دکھاؤ یا بخاری میں یا مسلم میں, اس کو وہیں سے پکڑ. اسے کہ یہ تعریف کس نے کی کہ صحیح حدیث یہ جو بخاری بیان کرے؟ ہے ہی کوئی. یہ تو سب سے پہلے حضور فیصلہ کریں, صحابہ فیصلہ کریں, جہاں سے علم مصطفیٰ امت کو ملا. لہذا اس بات کو یاد رکھ لیں کہ جب ہم بخاری کے بات کہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ بخاری کی شرط کے مطابق ہو. نہیں, ہو سکتا وہ حدیث دوسروں کے مطابق ہوتی وہ بھی صحیح ہے, مگر درج امام بخاری ایسے نہیں کرتے جیسے حمام بن منبع کی باقی حدیثیں بیان نہیں کی. صحیح ہے. اگر وہ شخص جس نے وہ ساری 97 حدیثیں بیان کی, اس کی روایت کردہ چند حدیثوں پر امام بخاری, راوی بھی 4 ہیں, اگر امام بخاری کو اعتماد ہوا اور انہی 4 راویوں پر امام مسلم کو بھی اعتماد ہو رہا ہے, تو 15 حدیثیں یا 40 حدیثیں 2 محدث تقسیم کر رہے ہیں, تو باقیوں کو آپ رد کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لکھنے والا تھا امام بخاری کا اس پر اعتماد تھا, امام مسلم کا اس پر اعتماد تھا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کتابوں میں حوالے پڑھتے ہو نیچے لکھا ہوتا حدیث صحیح. کیا لکھا ہوتا؟ حدیث صحیح. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بخاری والی ہے یا مسلم والی, نہیں, ایسا نہیں, بلکہ مطلب یہ ہوتا ان کی شرائط اپنی ہیں اور جو دوسرے محدثین نے بیان کی وہ شرائط اپنی. حدیث حضور کا فرمان ہے, اور فرمان اس کے درجے کم اور زیادہ راوی کی وجہ سے ہوتے ہیں. لہذا حدیث کی صحت کا دار و مدار نہ امام بخاری پر ہے
نہ کتاب پر ہے نہ مصنف. حدیث کا درجے کا معیار اس سند پر ہے جو مصطفیٰ سے سننے والے نے امت کو پہنچایا. اللہ پاک ہمیں فہم حدیث کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.